السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ طارق مکی صورت ہے، 17 اس کی آیات ہیں اور ایک رکوع ہے، پارہ 30۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی۔ جیسے پیچھے ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف یعنی تخلیقات کی قسم کھائی ہے، اسی طرح سے یہاں پر بھی قسم کھائی جا رہی ہے کہ آسمان کی، دیکھو آسمان کی قسم اور رات کو آنے والے کی، یعنی چمکتے ستارے کی۔ طارق بمعنی راستہ چلنے والا ہوتا ہے، اور بالخصوص اس مسافر کو کہتے ہیں جو صرف رات کو آئے۔ اور ستارے کو یہاں پر طارق اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ رات کو ہی ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں پھر پوچھا وما ادراک ما الطارق، اور کیا چیز بتائے تجھ کو کہ کیا ہے وہ رات کو آنے والا۔ النجم الثاقب، وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے ستارے سے مراد عام ستارہ نہیں بلکہ شہاب ثاقب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس صورت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی اگر عشاء کی نماز میں انسان، یعنی ہوتا نا کہ بعض اوقات یا مغرب کی نماز وہ لمبی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، تو یہ دو صورتوں کے نام آئے کہ الشمس اور طارق ہی پڑھ لو تو یہی کافی ہیں۔ یعنی ایک دفعہ ایک صحابی نے مغرب کی نماز میں البقرہ اور النساء پڑھائی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم کیوں لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہو، تمہارے لیے یہی کافی تھا کہ تم الشمس اور طارق پڑھ لو۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے آسمان کی اور پھر اس کے بعد رات کو آنے والے یعنی شہاب ثاقب کی قسم کھائی ہے۔ اور شہاب سے مراد ایسا انگارہ ہے جس میں چمک اور شعلہ دونوں چیزیں موجود ہوں، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں النجم الثاقب میں کیا ہے کہ یہ رات کو پلٹنے والا ہے، اور اس میں تین چیزیں آتی ہیں کہ وہ تیزی سے فضا میں سفر کر رہا ہو، اس میں چمک بھی ہو، اور تیسرے وہ چمک آگ کی طرح سرخی کا رنگ لیے ہوئے ہو۔ جیسے ہم اپنی زبان میں عام طور پر کہتے ہیں نا کہ تارا ٹوٹ رہا ہے، ٹوٹنے والا تارا جو پیچھے کو لوٹتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے ہاں دیکھیں آپ، سینکڑوں کی تعداد میں ایسے ستارے ہیں جو ہماری نظروں میں آتے ہیں اور نظروں سے غائب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سبحان اللہ، اب یہاں پر یہ جو قسم کھائی گئی ہے تو یہ خاص طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار کر رہی ہے کہ کتنے ہی ستارے ہیں کہ وہ اس طرح سے فضا میں ٹوٹتے بھی ہیں، ہماری نظروں سے غائب ہوتے ہیں، پلٹتے ہیں، رات کو آتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپس میں ٹکرا کر نظام کائنات کو نہ تو دھرم برہم کرتے ہیں اور نہ ہی زمین پر گر کر ہر وقت قیامت برپا کیے رکھتے ہیں۔ ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مدتوں بعد کوئی ستارہ ایسا زمین پر گر کر زمین میں گہرا کھڈ بھی ڈال دیتا ہے، اور وہ پہچانا بھی جاتا ہے کہ وہ زمین کی حدود کو توڑتے ہوئے زمین پر گرا ہے، کیونکہ اس کے اوپر کی جو سطح ہوتی ہے اس سے سائنسدانوں نے پہچانا ہے کہ یہ زمین کا پتھر نہیں ہوتا بلکہ یہ آسمان سے ٹوٹ کر گرا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے، یہ عذاب الہی کی شکل بھی ہوتی ہے بعض اوقات، اور بعض اوقات خرق عادت امر ہوتا ہے، یعنی عادت سے ہٹ کر معجزہ دکھانے کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کیا ہے۔ اور یہ بھی عموماً آپ دیکھیں کہ ایسے ستارے ان جگہوں پر گرتے ہیں جہاں پر آبادیاں نہیں ہوتیں۔ تو اور شرعی نقطہ نظر کے لحاظ سے شہاب ثاقب سے مراد ان ایسے ٹوٹنے والے ستاروں کے متعلق شرعی نقطہ نظر کیا ہے کہ جب کوئی جن یا شیطان اوپر ملائے اعلیٰ کی باتیں سننے کے لیے جاتا ہے تو اسے ایسا شعلہ دار ستارہ پھینک کر وہاں سے مار بھگایا جاتا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں نا کہ جن آگ سے بنے ہیں تو ان کے لیے اسی طرح کی سزا ہے کہ شعلے سے ان کی سزا ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پر اس تارے کی قسم کھائی گئی ہے، ان کے ٹوٹنے سے آپ دیکھیں کہ خلا میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا، کائنات میں کوئی خلل واقع نہیں آتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنا ایک پوری کائنات کو حفاظت کرنے والا ایک نظام ہے جو ہم دیکھتے ہیں۔ اور یہ قسم کس بات پر کھائی گئی؟ فرمایا ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی نہیں ایسا شخص مگر اس پر حفاظت کرنے والا یا نگرانی کرنے والا ہے۔ تو پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کی قسم اٹھائی کہ جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل زمین کو
شہاب ثاقب جیسی بلاؤں سے محفوظ رکھتے ہیں، تو فرمایا کہ ہر انسان پر بھی ایک نگہبان مقرر ہے، یعنی یہ زمین کا نظام اور کائنات کا نظام ایسے خود بخود نہیں چل رہا، بلکہ اس کا باقاعدہ کوئی نگرانی کرنے والا ہے، اور ہر نفس پر ایک نگران مقرر ہے جو اس کی ہر طرح سے حفاظت کرتا ہے۔ اور یہ کون ہے؟ یہ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اور زمین و آسمان کی ہر چھوٹی بڑی مخلوق اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، اور ہر چیز اپنے اپنے مقام پر کام کر رہی ہے۔ تو اور آپ یہ دیکھیں کہ مکمل طور پر نگرانی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ذات کر رہی ہے، کہاں پر کوئی چیز پیدا ہوتی ہے، کیسے وہ کھاتی ہے، اور اس کے بعد اس کی موت، اور پھر یہ کہ جتنے عرصہ وہ زمین پر زندگی گزارتی ہے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ ہی کے ذمے ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرشتے بھی ایک تو یہ کہ ہمارے افعال کی ترتیب رکھ رہے ہیں، ان کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہماری حفاظت پر ہی مقرر ہیں۔ انسان کی حفاظت کے لیے، جیسے سورہ رعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر انسان کے آگے پیچھے ہم نے فرشتے مقرر کر دیے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، اور اسی طرح آنکھوں کی حفاظت پر ہی فرشتے مامور ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ بہت زیادہ ہم گرتے بھی ہیں تو آنکھ مشکل ہی ہے کہ آنکھوں کو چوٹ پہنچے، ٹھیک ہے۔ اور 360 فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت پر مامور ہیں انسان کی، اور صرف آنکھ کی حفاظت پر کہا جاتا ہے کہ 7 فرشتے مقرر ہیں۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، تو انسان کو اب یہاں پر توجہ دلائی جا رہی ہے کہ چاہیے کہ دیکھیں انسان کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا، یعنی پورے کائنات کی طرف توجہ دلائی گئی۔ آپ یہ دیکھیں کہ آسمان سے بات شروع ہوئی ہے، عالم بالا کی طرف توجہ دلانے کے بعد انسان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ اپنی پیدائش پر غور کرے کہ کس طرح سے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی کس طرح سے نطفہ جو اچھلنے والا پانی ہے اس کو کس نے رحم مادر میں جمائے رکھا، اور اتنا سخت جمایا کہ بغیر کسی شدید حادثے کے حمل ضائع نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ وہ ایک اچھلتا ہوا پانی تھا جس میں کوئی ایک جرثومہ ہوتا ہے جو تخلیق کا باعث بنتا ہے، اور کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو رحم مادر میں محفوظ کر دیتے ہیں اور اس کو جما دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب انسان کی پیدائش آپ دیکھیں کہ جب یہ پیدا ہوتا ہے تو کمزور ترین بچہ ہوتا ہے، جبکہ دوسرے حیوانات کے بچے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پیدا ہوتے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے، یعنی چڑیا کے بچے بھی کچھ عرصہ ہی لگاتے ہیں کہ وہ اڑنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی غذا کا خود ہی اہتمام کرنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کا یہ حل ہے کہ وہ اتنا کمزور ہوتا ہے، اور لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے ماں کے دل میں اتنی ہمدردی ڈال دی، اور باقی لوگوں کے اندر بھی، کہ اس کی نشو و نما کے انتظامات فرمائے، پھر پیدائش سے لے کر موت تک اس کی مسلسل نگرانی ہوتی رہتی ہے، وہ مختلف بیماریوں حادثات سے بچا رہتا ہے، اور پھر اس طرح سے اس کی زندگی کی بقا کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے ذرائع مہیا کیے ہیں کہ ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، ہمیں ان کا شعور تک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہاں تک کہ وہ اپنی موت تک پہنچ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کر رکھی ہے۔ تو یہ سب کچھ اللہ کی تدبیر اور اس کی نگرانی کے بغیر ہونا ناممکن ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، یہ کہاں سے نکلتا ہے؟ پیٹھ کی ہڈی کے درمیان سے اور سینے کی ہڈیوں کے۔ اب یہاں پر اس کی مختلف تفاسیر کی گئی ہیں۔ ایک تو یہی ہے کہ یہاں پر مرد کے ہی صلب اور اس کا ہی ترائب مراد ہے، اور صلب کی مطلب ہوتا ہے ریڑھ کی ہڈی، یعنی جو پیچھے ہیں، اور اسی طرح سے ترائب جو ہے یہ سینے کی ہڈیاں اور پسلیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو تفسیر یہ ہے کہ یہ نطفہ، یعنی جس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے، ان اعضاء سے نکلتا ہے جو صلب اور سینے کی پسلیوں کے درمیان ہے۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ مرد کا نطفہ تو صلب سے نکلتا ہے اور عورت کا سینے کی پسلیوں سے، اور یہاں پر دونوں رائے مراد ہو سکتی ہیں، لیکن زیادہ قریب ترین یہی ہے کہ نطفہ ان اعضاء سے نکلتا ہے جو صلب اور سینے کی پسلیوں کے درمیان ہے، اور یہ مرد ہی کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے انسان کی تخلیق کی اس کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے، اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ مرد کی جون سی ہے وہ صلب ہی مراد لی گئی ہو، اور عورت کی جون سے ہیں سینے کی ہڈیاں، اور اس میں جو ہیں وہ آپ دیکھیں کہ ہماری جو نفسانی خواہش جو شہوت کے لیے ابھرتی ہے جذبات کی، اس کا بھی اس میں ہاتھ ہے نا، کہ پھر ہی تو یہ پانی رواں ہوتا ہے مرد اور عورت میں، اور پھر ملتا ہے اور پھر انسان وجود میں آتا ہے۔ لیکن دراصل انسان اپنی تخلیق پر غور کرے کہ وہ کس طرح پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا گیا ہے،
پھر فرمایا انہو علی رجعہ لقادر، تو جب انسان اپنی تخلیق پر غور و فکر کرے تو وہ پھر اس بات پر یقین کر لے کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دوبارہ لوٹانے پر بھی مکمل قدرت رکھتا ہے۔ یعنی اصل بے بات وہی آ گئی نا کہ یہاں پر ایک شہادت تو اللہ تعالیٰ نے عالم بالا سے پیش فرمائی، پھر دوسری انسان کی تخلیق سے، اور یہ دونوں باتیں اس بات پر قوی دلیل ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ایسے عظیم و شان کارنامے انجام دے سکتے ہیں، تو یقیناً وہ انسان کو دوبارہ لوٹانے پر، دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اور یہ مشرکین مکہ کو ہی بتایا جا رہا ہے کہ تم کیوں نہیں مانتے یہ بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری بھربھری ہڈیوں سے بھی تمہیں دوبارہ ایک زندگی دے دیں گے۔ اور اسی طرح آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ انسان، مشرکین مکہ اللہ کو تو مانتے تھے، آج کا انسان تو اللہ کی ہستی کا بھی انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے، اور اتنا زیادہ، حالانکہ سائنس ترقی کر چکی ہے لیکن اس کے باوجود بھی کہتا ہے کہ یہ سب محض اتفاق ہے جو دنیا میں چل رہا ہے، اتفاقی حادثات کے نتیجے میں مختلف کام ہو رہے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں جو شہر آباد ہیں، سڑکیں ہیں، دریاں، نہریں رواں دواں ہیں، تو کیا یہ سب اتفاق سے ہی وجود میں آ جاتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو تو بلکہ اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے۔ اور یہاں پر فرمایا کہ ضرور ایسا ہوگا کہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دوبارہ زندگی دیں گے اور اس پر پوری طرح قادر ہیں۔ اور اس دن کیا ہوگا؟ یوم تبلی السرائر، اس دن جانچ پڑتال ہو جائے گی رازوں کی، یعنی اس دن سارے پوشیدہ اسرار سامنے آ جائیں گے، انسان کے وہ تمام اعمال جن کے پیچھے جو بھی نیتیں ہیں، جو بھی ارادے ہیں، وہ سارے سامنے آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے وہ تمام نیتیں جو ہمارے دلوں میں رہ گئیں، وہ ارادے جو رہ گئے دلوں میں اور ہم پورا نہیں کر سکے، سب کچھ وہاں پر سامنے آ جائے گا۔ اور پھر یہ کہ جس مقصد کے لیے کوئی کام کیا گیا تھا وہ مقاصد بھی سامنے آ جائیں گے نا، جو اغراض اور خواہشات محرک بنی تھی مختلف افعال کی، دنیا میں تو کسی کو ان کا علم نہ ہو سکا، ان اعمال کو کرنے والا مر گیا، لیکن قیامت کے بعد یہ سب کچھ راز سامنے آ جائیں گے۔ یعنی اس کا یہ مطلب آپ یہ دیکھیں گے یہ سب کچھ ہمارا ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ہمارے اسکن پر اگر ایسی مشین بن جائے جو رکھ دی جائے تو وہ بتا سکتی ہے کہ ہم کیا، یعنی ہمارے ایپٹیچیوڈ کیا ہیں، ہمارے جو بھی ہم سوچ رہے ہیں، اور وہ ہمارا ہر طرح کا ڈیٹا رکھتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حقیقتاً ایسا ایک نظام قائم کیا ہوا ہے کہ جو کچھ بھی ہم سوچتے ہیں، ہم وہ افعال نہ بھی کریں، وہ نیتیں، وہ ارادے، ان کے اسرار نوع انسانی پر پڑتے رہتے ہیں۔ اور اس دن وہ کیا ہوگا کہ فما لہ، تو نہیں ہوگا اس کے لیے من قوت ولا ناصر، نہ تو اس کے لیے کوئی قوت ہوگی اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا، نہ تو اس کا کوئی اپنا زور ہوگا کہ وہ خود کو بچا سکے۔ اب سرائر سامنے آ گئے دنیا میں، آپ یہ دیکھیں ہم اپنے رازوں کی کیسے حفاظت کرتے ہیں نا، اور یعنی کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتے، اور بعض اوقات انسان کچھ گناہوں کا ایسا عادی ہوتا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ لوگوں کے سامنے اس کے گناہ آئیں، تو لیکن اس دن سب کچھ سامنے آ جائے گا اور انسان کے پاس کوئی زور، کوئی طاقت نہیں ہوگی، کوئی مددگار، یعنی کوئی باہر سے بھی اس کی مدد نہیں کر سکے گا کہ وہ اس دن پیش آمدہ مصائب کی مدافعت کر سکے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کے بدلے میں پھر جب راز سامنے آ جائیں گے اور جو سزائیں اور عذاب اس کو نظر آ رہے ہوں گے، وہ خود اس سے بھی خود کو نہیں بچا سکے گا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی، والسماء ذات الرج، قسم ہے آسمان کی بار بار پلٹنے والے کی۔ پلٹنے والے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر بارش مراد ہے، کیونکہ بارش کیا ہوتا ہے، ایک آبی دائرہ چلتا ہے، ایک واٹر سائیکل جو چلتا ہے، اور سمندر سے بار بار آبی بخارات اٹھتے ہیں، یہیں آسمانوں پر جاتے ہیں اور پھر بارش ہوتی ہے، اور یہ چکر چلتا رہتا ہے۔ یعنی آسمان بار بار پلٹنے والا ہے، بارش برسانے والا ہے، اور ایک ہی دفعہ نہیں یہ ہو جاتا، ایک ہی دفعہ آسمانوں سے پانی برسایا گیا تھا لیکن وہ زمین میں ذخائر کی صورت میں محفوظ ہو گیا، اب وہی پانی آبی بخارات کی صورت میں اٹھتا ہے اور آسمانوں سے صاف ہو کر بارش کی صورت میں ہمارے ندی نالوں میں بہتا ہے اور وہ ہمارے کام آتا ہے۔ تو یہ بار بار اور وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے، جہاں جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت اور جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے انسانوں کی، وہاں پر اللہ تعالیٰ برساتے ہیں۔ تو آسمان کی قسم کھائی گئی کہ دیکھو وہ بار بار پلٹتا ہے، تم پر بارش برساتا ہے، والارض ذات الصد، اور زمین جو بار بار پھٹ جانے والی ہے، ٹھیک ہے، یعنی پھٹ کر کیا کرتی ہے، وہ آپ کو نباتات دیتی ہے، اور ان نباتات سے نہ صرف انسان فائدہ اٹھاتے ہیں بلکہ مواشی بھی اسی پر ہی پلتے ہیں۔
اور پھٹنے والی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ زمین کتنی سخت ہے اور اس میں سے کونپل کس طرح سے باہر آ جاتی ہے۔ ایک نرم سی کونپل ہے، وہ کیسے زمین کو پھاڑ دیتی ہے، اس کا سینہ چیر دیتی ہے۔ اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات کچھ درخت بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، اگر کبھی آندھی سے گر جائیں یا ہم انہیں گرائیں تو زمین میں ایک بہت بڑا گھڑا پڑ جاتا ہے۔ یعنی اتنے مقامات پر زمین پھٹتی ہے، مختلف جگہوں پر جہاں جہاں پیداوار ہو رہی ہوتی ہیں، تو یہ بھی اس میں بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ یہ کام کس طرح سے ہو رہا ہے۔ انہو لقول فصل، بے شک وہ بات ہے ایک فیصلہ کن۔ اب پہلے بارش کے بار بار نزول کی قسم کھائی، یعنی آسمان کی، اور پھر زمین سے جیسے نباتات اگ رہی ہیں، تو بتایا کہ یہ تمہارے سامنے روزانہ وقوع پذیر ہوتا ہے، تم دیکھتے ہو اس کو اپنی زندگی میں، یہ ٹھوس حقیقت اور حقیقی مشاہدے کی بات ہے۔ تو اسی طرح سے قرآن کو فرمایا کہ وہ ضرور ایک فیصلہ کن بات ہے، ٹھیک ہے، فصل ہے، ایک فیصلہ کن بات ہے کہ جو حقائق کو پیش کر رہا ہے وہ دو ٹوک ہیں۔ وہ جس طرح سے یہ سب کچھ تمہارے سامنے حقیقت پر مبنی ہو رہا ہے، اسی طرح سے قرآن بھی حقائق پر مبنی تمہیں احکامات دیتا ہے، عقائد بتاتا ہے۔ اور یہاں پر اب یہ غور کرنے والی بات ہے کہ قرآن میں اور مقامات پر وحی کو بارش سے تشبیہ دی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ یعنی جس طرح سے آسمان کی بارش زمین پر پڑتی ہے تو زمین پر مختلف طرح کی نباتات اگتی ہیں، کچھ فصلیں ہوتی ہیں، کچھ پھل ہوتے ہیں، کچھ سبزیاں ہوتی ہیں، دانے ہوتے ہیں، یعنی اب نام گنوانے کو ہم گنوا نہیں سکتے، اتنی زیادہ پیداوار زمین اگاتی ہے۔ ایک ہی بارش کا پانی ایک ہی زمین کو سیراب کرتا ہے، لیکن اگنے والی نباتات مختلف ہوتی ہیں۔ بالکل اسی طرح سے آسمانوں سے جو بارش پڑتی ہے، وہی الہی وہ ایک ہوتی ہے، لیکن اس سے زمین کے انسان مختلف طرح سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کوئی تو وہ ہیں جو کہ پانی کو اپنے اندر جمع کر لیتے ہیں، خود بھی اس سے مستفید ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ ایک اور طرح کے لوگ وہ ہیں کہ جو کہ پانی کو اپنے اندر روک لیتے ہیں، خود تو اتنا فائدہ نہیں اٹھاتے لیکن لوگوں کو اس سے تھوڑا بہت فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اور تیسری طرح کے لوگ وہ ہیں جو کہ نہ تو خود اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، نہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ یہ بنجر زمین کی طرح سے ہوتے ہیں جس سے کچھ بھی نہیں اگتا۔ یہ میں نے آپ کو حدیث کے مفہوم کی روح سے بتایا ہے۔ تو اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو قسم کھائی گئی ہے نا، تو اسی مثال کو سمجھانے کے لیے کہ یہ قرآن تو حق ہے، لقول فصل ہے، یہ تو تمہارے اندر کی خیر ہے، جو اس کو قبول کر لے تو پھر خود بھی مستفید ہو اور لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائے، یا پھر تمہارے اندر کی برائی ہے کہ ایک حقیقت کی بات کو ٹھکرا دے اور اس کو جھٹلا دے، نہ خود فائدہ اٹھائے نہ ہی دوسروں کو فائدہ دے اور بنجر زمین کی طرح ہو جائے۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھنا ہے کہ قرآن ہم پر کس طرح سے اثر کرتا ہے۔ جب اس کی تلاوت ہم سنتے ہیں، اس کی آیات ہم پر پڑھی جاتی ہیں، تو کیا ہمارے دل کانپ جاتے ہیں، ہم اللہ کی حقانیت پر ایمان لے آتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ تو اور آپ یہ دیکھیں کہ مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا کے بہت آگے نکل جاتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں کہ ایک یعنی اتنی انتہائی قیمتی چیز پا کر بھی وہ محروم کے محروم رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن ہی کے لیے اگلی آیت میں، وما ہوا بالہزل، اور نہیں ہے وہ کوئی ہنسی مذاق کی بات، یعنی قریش مکہ تو اس کو ہنسی مذاق کی بات سمجھ کے ٹال رہے ہیں نا، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے خلاف چالیں اور سازشیں کریں گے اور اس کو جھٹلا دیں گے اور اس کو ختم کر دیں گے اور کسی طرح سے قرآن کی دعوت کو شکست دے دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے کہ اس کو چٹکیوں میں اڑا دیا جائے یا پہلوں کی کہانیاں کہہ کر یعنی کہ اس کو مانا نہ جائے۔ اسی طرح یہ کوئی فضول کلام نہیں ہے، بیہودہ کلام نہیں ہے، بلکہ یہ لقول فصل ہے، فیصلہ کل کلام ہے، کھول کر وضاحت سے بیان کر دینے والی ہے، حق کو باطل سے الگ کرنے والی ہے۔ فیصلہ کن کا مطلب یہ ہے کہ یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق ڈال دینے والی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو تو سنجیدہ انسان ہے وہی اس سے پھر فائدہ اٹھاتا ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بارش کا نظام کوئی کھیل تماشے کا نظام نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ بغیر کسی وجہ کے زمین سے آبی بخارات اٹھتے ہیں، آسمانوں پہ جاتے ہیں اور پھر وہ ایک خاص جگہ پر برستے ہیں۔ یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ کچھ جگہوں پر زمین بہت سیراب ہو جاتی ہے اور وہاں سے طرح طرح کے نباتات اگتی ہیں، کچھ جگہوں پر سیلاب آ جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے یہ قرآن بھی ایک لقول فصل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حق پر مبنی بات ہے، یہ کوئی کھیل کی بات نہیں ہے۔ انہم یکیدون کیدا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک یہ لوگ تو چالیں چل رہے ہیں، یہ تو چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے اللہ کے مقابل آئیں، اسلام کو اپنی پھونکوں سے بھجا دیں۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے بھی چال کا آیا ہے، کیونکہ عربوں کے ہاں یہ ایک انداز تھا. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہے، جس کو قیاد سے تعبیر فرمایا ہے. اور یہ دراصل چال نہیں ہے، بلکہ یہ تو ان کافروں کی چال کے خلاف ایک رد عمل ہے، اور اس کو اپنی طرف منسوب فرما کر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی قید کا لفظ استعمال فرمایا ہے. تو حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی چال چلنے کی یا خفیہ تدبیر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو اس سے مبرہ ہیں. تو یہ دراصل اہل عرب کا محاورہ ہے کہ وہ کسی بھی کام کے رد عمل کو اسی لفظ سے تعبیر کر دیتے ہیں. یعنی اگر کوئی چال چل رہا ہے تو اس کے مقابل تو اگلا توڑ کرے گا نا اس چال کا، لیکن اہل عرب اس کو بھی چال ہی کا نام دے دیتے ہیں. اسے مشاکلہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس چیز کی وضاحت یہاں پر اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم اس کو اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں نا تو ہمیں سمجھ نہیں آتی، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چال چل رہے ہیں. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی بھی منفی بات کی وہ توقع نہیں ہے نا. اور تو پھر یہاں پر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی چالوں پر خوب نظر رکھے ہوئے ہیں، اور وہ خود ہی اس کا توڑ کر لینے والے ہیں. فَمَحِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، تو میں ڈھیل دے رہا ہوں کافروں کو، ڈھیل دو ان کو آہستہ، بس ڈھیل دے دو کافروں کو. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کو تھوڑی مدت کے لیے ڈھیل دیں، میں ڈھیل دوں گا ان کو آہستہ آہستہ. امہلہم رویدہ، ڈھیل دے دو کافروں کو، ڈھیل دو ان کو آہستہ آہستہ. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کہا جا رہا ہے کہ تھوڑی مدت مزید صبر سے کام لیجئے، کچھ زیادہ مدت نہیں گزرے گی کہ ان کی چالوں کا انجام سامنے آ جائے گا. تو یہاں پر دراصل جو مبلغ ہے اس کے لیے یہاں پر ایک تسلی کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں ہیں، ان کی تمام چالیں، ان کی تمام حرکات اللہ تعالیٰ خود ان سے نپٹ لیں گے، آپ اپنا کام کرتے رہیں. ٹھیک ہے، تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے کہ آپ اپنا کام کرتے رہیں، تو ہم بھی جب تبلیغ کے لیے باہر نکلیں اور لوگوں کی طرح طرح کی باتیں سنیں، اور ہمیں پتہ بھی چل جائے کہ مختلف طرح کے لوگ ہمارے خلاف چالیں چل رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ پریشان ہونے کی بجائے یا ان سے نبٹنے کی بجائے کیا کریں؟ صبر کریں اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کریں، اور اپنے کام کو نہ چھوڑیں. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کسی کے تانے اور اس طرح سنتے ہیں نا، تو ہم فوراً قرآن کے کام کو روکتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کی وجہ سے مجھ پر مصیبتیں آ پڑی ہیں. نہیں، یہاں پر فرمایا گیا کہ وَأَكِيدُ كَيْدًا، میں بھی ان کے خلاف ایک چال چل رہا ہوں، یعنی میں بھی ایک تدبیر کر رہا ہوں، تو تم ان کو ڈھیل دو کافروں کو. تو مبلغ پر کیا ذمہ داری ہے کہ وہ پیغام کو پہنچا دے اور اس میں کمی نہ کرے. انہی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.
اگلی صورت کرتے ہیں، سورۃ الاعلیٰ، مکی صورت ہے، 19 آیات، 1 رکوع ہے اس کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، تسبیح کیجیے، حکم دیا جا رہا ہے اسم نام کی، ربی کا اپنے رب کی، الاعلیٰ جو بہت بلند ہے۔ الذی وہ ذات، خلق جس نے پیدا کیا، فسوا پھر اس نے اس کو درست کیا، والذی وہ ذات، قدرہ جس نے تقدیر بنائی اس کی، فہدا پھر راہ دکھائی۔ سورۃ الاعلیٰ وہ صورت ہے جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح جمعہ کی فجر کی نماز میں پڑھتے تھے اور اس کے ساتھ سورہ الغاشیہ کو ملاتے، اور اسی طرح عیدین کی نمازوں میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ جمعے والے دن نہیں، یہ ایک تو یہ کہ عیدین کی نمازوں میں پڑھتے تھے، اور دوسری یہ کہ یہ وتر کی پہلی رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ وتر کی پہلی رکعت میں یہ سورت، اس کے بعد دوسری میں سورۃ الکافرون، اور تیسری میں سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے۔ اور جمعے کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الاعلیٰ کے ساتھ سورۃ الغاشیہ کو ملاتے، جو آگے آنے والی صورت ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کیجیے جو سب سے برتر ہے، جس نے پیدا کیا پھر اسے درست کیا۔ ٹھیک ہے، تو سبحہ کا مطلب کیا ہے کہ یعنی یہ عبادت کی قسم ہے، یعنی اور اس کا مطلب کیا تھا، ہم نے جیسے پہلے بھی پڑھ آئے ہیں کہ سبحہ کا مطلب ہوتا ہے پانی یا ہوا میں تیزی سے گردش کرنا۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ زمین کے نظام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ چلائے ہوئے ہیں، اور کس طرح سے فضا میں مختلف طرح کے سیارے نہایت تیزی سے گردش کر رہے ہیں، تو اور سارے ہی اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اب انسان کو کہا جا رہا ہے کہ تم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، اور تسبیح میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کسی بھی طرح کے نقص، عیب یا کمی سے پاک ہے۔ کوئی بھی کمی آپ دیکھ لیں، جیسے ہم کام کرتے ہیں، کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تھکن سے پاک ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور وہ ان کی پیدائش سے تھکے نہیں۔ اسی طرح ہمیں نیند آتی ہے، اللہ تعالیٰ نیند سے بھی مبرہ ہیں، اللہ کو نیند نہیں آتی۔ وہ ہمیں موت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ حی قیوم ہے۔ یعنی کوئی بھی آپ صفت یا لے لیں تو اس میں کیا ہے کہ اللہ کی ہستی پاک ہے تمام طرح کی نقص سے، اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو تخلیقات ہیں وہ بھی ہر طرح کے نقص سے پاک ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر ایسی ہی ہستی ہے جو کہ رب ہو سکتی ہے، جو خالق اور مالک ہو سکتی ہے، تو اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجیے جو بہت بلند ہے۔ اور سبحان سے مراد وہ ہستی بھی ہو سکتی ہے جس کے کسی بھی فعل میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، ہر طرح کے عیب اور نقص سے پاک ہے، اور یہ کہ وہ شرکت سے پاک ہے، یعنی کوئی اس کے اختیارات میں شریک نہیں ہے۔ یہ وہ شرک ہے نا جو کہ مشرکین مکہ کرتے تھے، یعنی اللہ کی ہستی کو مانتے تھے، اس کو سب سے بڑا رب کہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں شریک کرتے تھے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کے اختیارات میں کوئی شریک ہو۔ اور تیسرا یہ کہ کائنات کی تمام اشیاء پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پورا کنٹرول ہے، یعنی کوئی اس کے اس کنٹرول میں دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ اللہ جی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا پھر درست بنایا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات کی سب اشیاء کو پیدا کیا، اور اس سے جو بھی کام لینا مقصود تھا اس کے مطابق اس کی شکل و صورت بنائی، اور شکل و صورت کو اسی طرح ٹھیک ٹھاک درست کیا کہ اس سے بہتر شکل ممکن نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، یعنی ہر طرح کی کمی کجی سے پاک ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو سبحان اللہ، آپ یہ دیکھیں کہ انسان صرف اپنی ہی تخلیق کی طرف دیکھے تو کس طرح وہ دونوں پاؤں پہ چلتا ہے، اور کس طرح اس کے پورا جسم کا نظام کام کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انتہا درجے کے حکیم اور مدبر ہیں۔ اور پھر وہی بات ہے کہ یہ اس ساری تخلیقات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی محض اتفاقات کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اسے کسی ہستی نے بنایا ہے۔ والذی قدر فہدی، وہی ہے وہ ذات جس نے اس کی تقدیر مقرر کی، یعنی کسی چیز کا پورا نقشہ بنایا، اس کی شکل و صورت، اس کے مقاصد، اسے زمین پہ کیا کرنا ہے، یہ پوری سکیم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے تیار کر دی۔ اور پھر یہ کہ زمین پر آ کر اس کو کس طرح کے کام کرنے ہیں، اس کے لیے اس کو کیا خصوصیات درکار ہیں، اور زمین پر کیا چیزیں اس کو چاہیے ہوں گی، یعنی سبحان اللہ پوری کی پوری تخلیق سے بیشتر ہی اس کی تقدیر کا پورا ایک اندازہ رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، اردو میں یہ جو لفظ ہے نا کہ اس نے قدرہ، اس نے اندازہ کیا،
تو اس سے ایک عجیب سا تصور آتا ہے کہ جیسے اندازے سے تو ہم چیزیں ڈالتے ہیں نا، جیسے ہنڈیا پکاتے ہوئے نمک اور مرچ اندازے سے ڈالی جاتی ہے، کبھی اندازہ خراب ہو جاتا ہے، کبھی ٹھیک رہتا ہے۔ تو یہاں پر دراصل وہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر تقدیر مراد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک پورا جو اسکیم ہے، اس کا جو اندازہ ہے، وہ اس نے ایک پلاننگ کے ساتھ پہلے سے ہی تیار کر رکھا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تخلیقات کے پیدا کرنے سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس کو فرمایا کہ لکھو۔ اس نے کہا کیا لکھوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ قیامت تک پیدا ہونے والی اشیاء کی تقدیر لکھو۔ اور یہ یعنی تخلیقات کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ہی ان کی یعنی اندازہ مقرر ہو گیا، ان کی تقدیر لکھ دی گئی۔ فہدا، پھر اس نے راہ دکھائی کہ اس نے کیا کس طرح سے کام کرنا ہے، اس کو اور کام کرنے کا طریقہ بتا دیا، اور صرف انسان کو نہیں بلکہ دنیا میں جو بھی چیز پیدا کی گئی ہے اس کو بتا دیا گیا کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی مکھی جانتی ہے، شہد کی مکھی، کہ اس نے کس طرح سے شہد کو پیدا کرنا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اپنے سجدوں میں رکھو، یعنی سبحان ربی الاعلیٰ کہا کرو، ٹھیک ہے۔ جب آیت نازل ہوئی تھی کہ سبحان ربی العظیم، تو اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رکوع میں رکھنے کا حکم دیا۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں پڑھی جانے والی تمام دعائیں سکھائی ہیں، یعنی یہ ہماری کوئی اپنی پیدا کردہ نہیں ہے، اور یہ اللہ کے حکم سے ہمیں سکھائی گئیں۔ تو سبح اسم ربک الاعلیٰ یہ وہ تسبیح ہے جو کہ ہم اپنی سجدے میں پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا وہی ہے وہ ذات والذی اخرج المرعیٰ، جس نے نباتات اگائیں، فجعلہ غثاء احوا، پھر اس نے بنا دیا اس کو خشک گھاس یعنی کوڑا اور سیاہ کر دیا۔ یعنی تم دیکھتے نہیں کہ کس طرح تمہارے لیے بڑی مقدار میں نباتات اگتی ہیں اور اس کے بعد وہ اپنی آخری عمر تک کو پہنچ جاتی ہیں، یعنی خشک اور گھاس بنتی ہیں، کوڑا ہو جاتی ہیں اور پھر سیاہ ہو جاتی ہیں۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، تو عنقریب ہم پڑھوائیں گے آپ کو تو پھر آپ نہیں بھولیں گے۔ اور یہاں پر یہاں تک بات کر کے اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم تمہیں پڑھوا دیں گے، پھر تم نہیں بھولو گے۔ ہوتا یہ تھا کہ جب سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے الفاظ کو یاد رکھنے کے لیے بہت تکلیف سے کام لیتے، یعنی زیادہ توجہ دیتے اور زبان سے ان الفاظ کی ادائیگی کی کوشش بھی کرتے تھے، تو اس سے آپ کی توجہ وحی کے اصل مقصد یعنی اصل پیغام سے ہٹ جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ذمہ داری لی اور فرمایا کہ صرف توجہ سے سنا کریں، اس کے بعد وحی کے الفاظ آپ کو یاد کروا دینا ہمارا ذمہ ہے، وہ آپ کے دل میں محفوظ رہیں گے، آپ انہیں نہیں بھولیں گے۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، تو پھر آپ نہیں بھولیں گے، الا ما شاء اللہ، مگر وہی جو آپ چاہیں، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو پھر آپ بھول بھی سکتے ہیں، اور بھولنے کی بھی مختلف صورتیں ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات یہ جو سجدہ سہو ہمیں بتایا جاتا ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سنت ہے کہ ایک دفعہ آپ صبح کی نماز پڑھا رہے تھے اور قرات کے دوران ایک آیت چھوڑ گئے۔ نماز کے بعد سیدنا ابی بن کعب نے پوچھا کیا یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں بھول گیا تھا۔ اور اسی طرح اگر کوئی رکعت مس ہو جائے تو وہ بھی اللہ کے یعنی بعض اوقات ایسا ہوا کہ کوئی رکعت مس ہو گئی تو وہ بھی کسی صحابی نے اگر یاد کرایا تو آپ نے پھر اس پر سجدہ سہو کیا۔ اور اسی طرح ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کچھ آیتیں منسوخ بھی ہوتی رہی ہیں، یعنی شروع میں وہ آیتیں اتاری گئیں لیکن بعد میں ان کا رکھنا ضروری نہیں رہا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دی۔ اور اس کا پھر کس طرح سے وہ بھول جاتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے رمضان کے دنوں میں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو دورہ قرآن کرنے کی یہ ہے روایت، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ پورے قرآن کا دور کرتے تھے، تو جن آیات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھلانا ہوتا تھا آپ ان کا دور نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور آخری سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دور 2 دفعہ کیا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد میں تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اور جن علاقوں میں عربی ان کی مقامی زبان نہیں ہے وہاں پر ماشاءاللہ سے امام یہ کوشش کرتے ہیں کہ تراویح سے پہلے ان آیات کی کچھ سمجھ بھی مقتدین کو دے دیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سنت ہے۔ الا ما شاء اللہ، تو جو اللہ تعالیٰ چاہیں وہی آپ بھول جاتے ہیں۔ انہ یعلم الجہر، بے شک وہ جانتا ہے جو ظاہر ہے، وما یخفی، اور جو چھپی ہوئی بات ہے۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے دی اور آسانی کرا دی کہ آپ کو بلا تکلیف سہولت کے ساتھ قرآن یاد رہے گا، اور آپ یعنی اس کو یہ آپ کے دل میں اتار دیا جائے گا، سبحان اللہ۔ تو تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت سہولت کے ساتھ اللہ کے پیغام کو لے سکیں اور اس کو آگے پہنچا سکیں۔ اچھا، اس سے مجھے نا یہ خیال آ رہا تھا کہ انسان کے ارادے اور نیت پر بہت وہ ہوتا ہے نا، کہ اگر آج ہم بھی ارادہ کریں کہ ہم قرآن کے کسی ایک خاص حصے کو یاد کرنا چاہتے ہیں، تو اگر انسان کی نیت قائم رہتی ہے نا، تو آپ دیکھتے ہیں آپ کو وہ حصہ بھولتا نہیں ہے، الا یہ کہ آپ سستی اور غفلت کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیں اور اس کی دہرائی نہ کریں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کہ سنقریؤ کا فلا تنسا، کہ ہم پڑھوائیں گے تجھ کو پھر تم نہ بھولو گے۔ اور اللہ تعالیٰ چھپی اور ظاہر ہر طرح کی بات کو جانتا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد رکھنے کے لیے جو بھی تکلیف اٹھا رہے تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے۔ پھر فرمایا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آسان کر رہے ہیں تیرے لیے واسطے آسانی کے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسلام کی راہ میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو دور کر دیں گے۔ آپ کے ذمے کیا ہے کہ آپ صرف اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیں، اور پھر آپ پر یہ ذمہ داری بھی نہیں ڈالی گئی کہ آپ لوگوں کو زبردستی اس راہ پر لائیں، ٹھیک ہے؟ یعنی آسان سہولت والا راستہ ایک ہے، اس پر آپ بھی چلیں اور دوسروں کو بھی اسی راہ کی رہنمائی کریں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر ایک معاملے میں دو راستے ہوتے تو آپ اس میں سے آسانی والے راستے کو منتخب کرتے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات لوگ دین میں بہت مشکل ڈالتے ہیں، اور وہ مشکل راہ کی طرف خود بھی چل رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس کی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت نہیں ہے۔ جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ دو راہیں ہیں اور اس میں سے ایک آسان اور سہولت والا ہے، تو آپ آسان اور سہولت والا اختیار کر لیتے۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، تو ہمارے ذمے کیا کیا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا گیا کہ پس نصیحت کیجئے، اگر فائدہ دے نصیحت کرنا، یعنی آپ دیکھیں کہ آپ کو آپ کی نصیحت سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو آپ بار بار واعظ کرتے رہیں، نصیحت کرتے رہیں، اور لوگوں کو اس راہ کی طرف بلاتے رہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ تبلیغ کو نہ چھوڑیں، دعوت تبلیغ کا فریضہ ہم یاد رکھیں۔ ہم جیسے کہ قرآن مکمل ہو رہا ہے اور آخری پارہ ہے، تو دراصل آگے لوگوں تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے ہمیں تیار کیا جا رہا ہے۔ سید ذکر من یخشا، تو ان قریب نصیحت پکڑے گا جو ڈرتا ہو، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر اب فرما دیا گیا ہے کہ جو ڈرتا ہے اللہ سے وہ یقیناً اس سے فائدہ اٹھائے گا، کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم باہر کے لوگ تو رہ گئے، یعنی جو نان مسلم ہیں اپنے ہی لوگوں کو نصیحت اس لیے نہیں کر رہے ہوتے کہ پتہ نہیں وہ مانیں گے کہ نہیں۔ یہاں پر بتا دیا گیا کہ تمہارا کام پیغام پہنچا دینا ہے، چاہے وہ غیر مسلم کو اسلام کی طرف بلانا ہو یا اپنے ہی لوگوں کو تبلیغ کرنا ہو اور ان کو اسلام کے دائرے میں رکھنا ہو۔ اور ظاہر ہے ہم مسلمانوں کو بھی دین پر قائم رہنے کے لیے ثابت قدمی چاہیے ہوتی ہے، اور یہ نصیحت کے بغیر نہیں آتی۔ یعنی آج اگر ہم ایک دفعہ ایک سبق سیکھ لیں اور ہم یہ سمجھیں کہ وہ مجھے موت تک کے لیے کافی ہو گیا، تو ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کو بار بار کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ الحمدللہ ہماری شریعت میں جمعے کے جمعے خطبہ سننا رکھ دیا گیا ہے اور اس کو نماز کا حصہ بنا دیا گیا ہے، سبحان اللہ۔ تو کتنا زیادہ ضروری ہے کہ ہم خود بھی جڑے رہیں اور دوسروں کو بھی جوڑیں، اور ایسے خیالات کو ذہن میں نہ آنے دیں کہ اچھا فلاں تو سنے گا ہی نہیں۔ ہم پہلے سے ہی ایک تصور قائم کر لیتے ہیں نا کہ فلاں نے تو میری سننی ہی نہیں ہے۔ یہاں پر فرما دیا گیا کہ جس کو اللہ کا ڈر ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا، ٹھیک ہے؟ جی کچھ بھی ڈر ہوگا آپ نصیحت کرتے رہیے، جو لوگ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں گے وہ اٹھا لیں گے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور گریز کرے گا اس سے اشقا، نعوذ باللہ، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور گریز کرے گا اس سے سب سے زیادہ بدبخت۔ تو جو شخص اس کو جھٹلائے گا وہ دراصل بدبخت ہے، تو اس سے گریز کر جائے گا، یعنی آپ کے ذمہ تو پہنچا دینا ہے، جس کے دل میں خیر ہوگی، جو ہدایت کا طالب ہوگا وہ اس راہ پر آ جائے گا، اور جو نہیں آئے گا تو وہ پھر ایسا ہی ہے جو کہ سب سے زیادہ بدبخت ہے، وہی اس سے بچے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خوش بختوں میں شامل فرما لیں۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، وہ جو داخل ہوگا بڑی آگ میں، یعنی وہ شخص جو اس سے منہ برتتا ہے، منہ پھیرتا ہے اور اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتا۔ قرآن سے بڑھ کر کون سی چیز ہے جس سے نصیحت حاصل کی جائے؟ تو وہ اگر اس سے نصیحت نہیں حاصل کرتا تو اس کی بدبختی ہے کہ وہ سب سے بڑی آگ میں جلے گا۔ ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، پھر نہ تو وہ اس میں مرے گا اور نہ ہی وہ زندہ ہوگا، کیونکہ اخروی زندگی میں
ہمیشہ کی زندگی دی جائے گی نا، لیکن اب وہاں پہ موت تو آئے گی نہیں، لیکن جو زندگی ہے وہ بھی زندگی تھوڑی ہے، کیونکہ وہ عذاب کی وجہ سے موت سے بدتر ہو جائے گی۔ ایسی زندگی پر تو وہ خود موت کو ترجیح دیں گے، لیکن موت کی وہاں پہ کوئی نام نہیں ہوگا، موت نام کی وہاں پر کوئی چیز نہیں ہوگی۔ جیسے کل بتایا تھا نا کہ موت کو ایک مینڈے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ قد افلح من تزکا، تو فرمایا کہ فلاح پا گیا وہ شخص جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ تو کامیاب کون ہو ہے؟ جس نے اپنے آپ کو باطنی گندگی سے بھی بچا لیا اور ظاہری سے بھی۔ اب باطنی گندگی کس چیز کی ہوتی ہے؟ کفر کی، شرک کی، عقائد فاسدہ کی، گندے خیالات اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، اسلام کے خلاف بغض، کینہ، عناد رکھنا، ٹھیک ہے، اور اخلاق رذیلہ، ایسی چیزوں سے جو خود کو پاک کر لے وہی دراصل کامیاب ہو گیا۔ اور یہاں بعض لوگوں نے تزکا سے مراد زکوٰۃ اور بالخصوص صدقہ فطر مراد لیا ہے، تو پھر اس سے کیا مراد ہوگا کہ جب انسان صدقہ کرتا ہے تو وہ اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، اور اس نے اپنے رب کا نام لیا، ذکر کیا، پھر نماز پڑھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تو پھر کون سا شخص کامیاب ہے، کون سا شخص نجات پا گیا؟ پہلا تو یہ کہ جس نے پاکیزگی اختیار کر لی، اپنے نفس کو ہر طرح کے برے عقائد سے پاک کر لیا، اپنے ظاہر کو ہر طرح کی گندگی سے پاک کر لیا، اور اللہ کا نام لیتا رہا، ٹھیک ہے، زبان سے بھی یاد رکھتا رہا، دل میں بھی یاد رکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ فصلہ، پھر اس نے نماز بھی پڑھی، ٹھیک ہے۔ اور نماز بھی وہی شخص پڑھتا ہے نا، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ وہی پڑھتا ہے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے۔ منافق بھی نماز پڑھ لیتے تھے، لیکن ان کی نمازیں کیا تھیں؟ وہ ایمان کے بغیر تھیں۔ تو وہ شخص جو دل میں بھی اللہ کو یاد رکھے اور اس کی تائید کے طور پر باقاعدگی سے نمازیں ادا کرتا رہے، تو سمجھ لو کہ اس کی زندگی سنور گئی، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر قد افلح من تزکا، یہ جو کامیابی ہے نا کہ وہ تحقیقی طور پر کامیاب ہو گیا، یہ دراصل اخروی کامیابی ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں تو کامیابی ملی نہیں۔ ہوتا ہے کہ دین کی طرف جب آتے ہیں تو آپ کو شروع میں لگتا ہے کہ آپ سے ساری طرح کی آسائشیں، نعمتیں جا رہی ہیں اور قربانیاں بھی کرنی پڑتی ہیں، لیکن یہاں پر دراصل مراد اخروی کامیابی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی کامیابی بھی کہیں نہیں جاتی، وہ بھی ملتی ہے، بس انسان کا ایک وہ ہے کہ وہ اس نے کس چیز کو ترجیح دی۔ کیونکہ آگے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم تو ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، یعنی تم تو دنیا کی کامیابی ہی چاہتے ہو۔ تمہاری اصل بیماری کیا ہے کہ تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کو پسند کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ اور حالانکہ فرمایا والآخرۃ خیر و ابقیٰ، آخرت اس قابل ہے، وہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے، تو اس کو انسان ترجیح دے۔ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کو ترجیح دینے کے باوجود بھی کیا آپ کو دنیا کی کامیابی مل جاتی ہے؟ یعنی اخروی کامیابی تو ہاتھ سے جاتی ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی کامیابی بھی کی بھی کیا ضمانت ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی مرضی پر موقوف ہے، جتنی تمہارے لیے زندگی لکھ دی گئی ہے، جتنی کامیابی لکھ دی گئی ہے وہ تمہیں مل جاتی ہے، لیکن اخروی کامیابی کا انحصار انسان کی اپنی کوشش پر ہے کہ وہ اس کے لیے کتنی تیاری کرتا ہے۔ تو لیکن انسانوں کا کیا حال ہے کہ وہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ آخرت کی نعمتیں وہ بہتر ہیں اور وہ زیادہ باقی رہنے والی ہیں، بدرجہ بہتر ہیں دنیا کی نعمتوں سے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آخرت میں، جنت میں، ایک کوڑا یعنی جو لیدر سٹک ہوتی ہے اس کو رکھنے کی جگہ دنیا اور اس میں پائی جانے والی ہر چیزوں سے بہتر ہے، اور جنت کی حور اگر اپنے دوپٹے کا کونا زمین پر لہرا دے تو زمین و آسمان روشن ہو جائیں۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب انگور کے خوشے پیش کیے گئے، جنت کے خوشے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں ایک لے لیتا تو تم اس میں سے کھاتے اور وہ کبھی ختم نہ ہوتا، یعنی ابدی اور ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتیں ہیں، وہاں کی لازوال ہیں، اور اس کے برعکس دنیا کی نعمتیں فانی ہیں۔ دنیا میں ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے، کوئی ایک چیز لے لیں جو آپ نے بڑی تڑپ کر کے حاصل کی ہو، بعض اوقات کچھ عورتوں کو اولاد کی تمنا ہوتی ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہوتی، مل جاتی ہے اولاد، لیکن اس کے بعد کیا اس کو حاصل کرنے میں اور اس سے فائدہ اٹھانے میں کتنی زیادہ تکالیف ہے نا جو اس کو سامنے پیش آتی ہیں۔ اسی طرح کوئی گاڑی آپ بڑے شوق سے لیتے ہیں، گھر بڑے شوق سے انسان بناتا ہے،
بعض اوقات انہیں گھروں میں رہنا نصیب نہیں ہوتا، موت آ جاتی ہے، یا پھر یہ کہ بڑے بڑے کھانے میز پر سجے ہوئے ہوتے ہیں لیکن انسان کو ایسی بیماری لگ جاتی ہے کہ وہ کھا نہیں سکتا، اور حالانکہ جنت میں ایسی نعمتیں ہیں اور طرح طرح کے کھانے ہیں کہ ایک آدمی کو 100 آدمیوں کے کھانے جتنی طاقت مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ دنیا میں تو آپ یہ دیکھیں کہ 100 طرح کی ڈشز ہوں ہمارے سامنے تو ہم ان کو ختم نہیں کر سکتے، کھا نہیں سکتے۔ تو یہ دراصل ایک انالیسز ہے جو انسان کرے، اور دنیا میں یہ نظر آ جاتا ہے نا، اگر ہمیں موت نہیں آئی تو ہمارے کتنے ہمارے پیارے ہمارے آنکھوں کے سامنے گزر جاتے ہیں، اگر ہم بیمار نہیں ہیں تو کتنے ہی ہمارے پیارے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ بات ہمیں سمجھانے کے لیے کافی نہیں ہے کہ دنیا کی نعمتیں فانی ہیں اور آخرت ہی کی ابدی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، بے شک یہ بات پہلے صحیفوں میں بھی موجود ہے، یعنی وہ صحیفے جو کہ صحف ابراہیم و موسیٰ، جو ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئے تھے، ان میں بھی یہ باتیں تھیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو عطا ہوئے بعض اقوال کے مطابق 10 تھے، تو اس میں یہ مضمون قد افلح سے لے کر خیر و ابقا تک مذکور تھا، یعنی یہ مضمون نہ تو کبھی منسوخ ہوا ہے اور نہ ہی بدلا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شروع سے جو مذہب اتارا، وہ جو دین اتارا وہ اسلام ہی تھا، اور مختلف انبیاء نے توحید ہی کی طرف دعوت دی اور جنت اور دوزخ کی بشارتیں ہی سنائیں، اور فرمایا کہ جو پاکیزگی اختیار کر لے وہ کامیاب ہو گیا، اور اپنے رب کا ذکر کرے اور نماز پڑھے، اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ لیکن انسانوں کی اکثریت کا کیا حال ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہ وہ پیغام ہے جو شروع سے انسانوں کو دیا جا رہا ہے، دیکھنے کی بات ہے کہ ہم اس سے کس طرح سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ تلاوت سنتے ہیں ان کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ اگلی صورت کر لیتے ہیں، سبق پہ آج بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی سورہ ہے سورۃ الغاشیہ، مکی صورت ہے، 26 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، هل اتاک کہ آئی تیرے پاس خبر ڈھانپ لینے والی کی، چھا جانے والے کی۔ اور جیسے ابھی بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 2 صورتوں کو جمعے کی نماز میں پڑھتے، سورۃ الغاشیہ اور سورۃ الاعلیٰ کے ساتھ پڑھتے، ٹھیک ہے، یعنی دونوں رکعتوں میں، اور عیدین میں بھی ان دونوں صورتوں کو پڑھتے تھے، اور بعض اوقات جمعہ کے دن سورہ جمعہ یا سورۃ الاعلیٰ پڑھتے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ
کیا آئی تیرے پاس بات چھا جانے والے کی، ڈھانپ لینے والے کی؟ غشی کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈھانپ لینا، ایسی حالت جس میں انسان کے ہوش و حواس زائل ہو جائیں۔ تو غاشیہ سے مراد وہ چیز ہے جس کی ہیبت ہر شخص کے دل پر چھا جائے گی، بے ہوش کر دینے والی ہوگی، ہوش و حواس گم ہو جائیں گے۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ قیامت کا دن ہے، کہ قیامت کی خبر کوئی معمولی نہیں بلکہ یہ وہ حادثہ ہے جو ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ وجوہ ہوئی یومئذ خاشعہ۔ پھر اب یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے کہ لوگ اس دن دو گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ بنیادی طور پر تو دو گروہ میں ہوں گے، لیکن ایک اس میں سے السابقون بھی ہیں یا مقربین ہیں جن کا احوال ہم پیچھے پڑھ رہا ہے، یعنی ایک دائیں ہاتھ والے ہیں اور ایک بائیں ہاتھ والے ہیں، اور دائیں ہاتھ والوں میں ایک مقربین بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلا گروہ جس کا بتایا یہاں پر وجوہ ہی یومئذ خاشیہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے چہرے ذلیل ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے۔ یعنی تمام مخلوق جب دو گروہوں میں بٹ جائے گی تو اللہ کے جو نافرمان باغی لوگ ہوں گے، وہ ان کو چونکہ اپنی کرتوتوں کا اس دن علم ہو جائے گا، جیسے ابھی ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، ان کو پکڑا دیے جائیں گے اور پھر راز فاش ہو جائیں گے، تو وہ سب کچھ اپنے کارنامے دیکھ کے ہی ان کو انجام نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ ابھی حساب کتاب ہوگا نہیں، لیکن اس سے پہلے ہی ان کو فیصلے کا پتہ چل جائے گا، تو ان کے چہرے اترے ہوئے اور خوف زدہ ہوں گے۔ آج دنیا کی نعمتوں میں پلے بڑھے، لیکن اس دن ڈرے ہوئے ہوں گے، تھکے ہوئے ہوں گے۔ عاملات الناصبات، عمل کرنے والے، سخت محنت کرنے والے۔ یعنی یہ نہیں تھا کہ دنیا میں انہوں نے محنتیں نہیں کیں، سخت تھکے۔ اب یعنی یہ بات وہی ہے کہ ہم آخرت کو ترجیح دیتے ہیں دنیا کو، لیکن محنت تو کرنی پڑتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں کوئی مقام بنانے کے لیے لوگ کتنی کتنی محنت کرتے ہیں، راتوں کو ایسے جاگتے ہیں جیسے کوئی رات تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے جاگے، سارا دن وہ مسلسل کام کرتے ہیں۔ تو تھکے ہوئے چہرے ہوں گے، محنت کرنے والے، سخت مشقت کرنے والے، تھک کر چور ہو جائیں گے، لیکن وہاں پر کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اور کچھ لوگوں نے، بعض نے اسے دنیا سے متعلق کیا اور بعض نے یہ مطلب بھی بیان کیا کہ دنیا میں محنت اور ریاضت کر کے تھکے، لیکن ان کے اعمال شرک یا کسی اور وجہ سے برباد ہو گئے، استغفر اللہ، تو پھر اپنے انجام سے سخت خوف زدہ ہوں گے۔ کہ ظاہر ہے اللہ کے ہاں تو وہی کام مقبول ہے، وہی منظور ہوگا جو اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا گیا تھا، اللہ کے لیے کیا گیا تھا، کیونکہ اگر تو کسی اور کے لیے کیا گیا تھا تو پھر تو وہاں پر تو انجام نظر آ رہا ہوگا کہ وہ تو خود پھنسے ہوئے ہیں، وہ تمہارے عمل کا کیا بدلہ دیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو اپنے لیے خالص کر لیں۔ تسلا نارن حامیہ، تھکے جاتے ہوں گے، شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے، بھڑکتی ہوئی آگ میں وہ داخل ہوں گے، یعنی وہاں پر یہ ان کا انجام ہوگا۔ تسقیٰ من عین آنیہ، پلائے جائیں گے ایک ایسے چشمے کے پانی سے جو کھولتے ہوئے پانی کا ہوگا، استغفر اللہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں بھی بعض اوقات ایسا کھولتا ہوا پانی بعض مقامات سے نکلتا ہے کہ بیک ہوم میں میں نے سنا کہ لوگ اس پانی میں انڈے ابال لیتے ہیں، کچھ لوگ چاول پکا لیتے ہیں ایسے ابلتے ہوئے پانی میں۔ یعنی دنیا میں ہی ہمیں ایسے مشاہدات کرائے جاتے ہیں کہ چشموں کے پانی اتنے گرم کھولتے ہوئے ہوں گے جو ان کو پلائے جائیں گے، پینے کے لیے دیے جائیں گے۔ لیس لہم طعام، اور کھانے کے لیے بھی ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا، الا من ضریع، مگر سوائے کانٹوں کے، خاردار سوکھی گھاس کے سوائے کوئی کھانا ان کے لیے نہیں ہوگا۔ یہ دری دراصل ایک خاردار گھاس ہوتی ہے جس کا ذائقہ انتہائی تلخ اور بو ناگوار ہوتی ہے، اور یہ جب سوکھتی ہے تو یہ زہر بن جاتی ہے، عربی میں اسے شبرک بھی کہتے ہیں۔ اہل دوزخ کی غذا یہی ہوگی۔ اور قرآن میں بعض اور مقامات پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے لیے کھانے کے لیے کیا ہے، تھوہر کا درخت ہے جیسے زقوم، اور بعض مقامات پر جیسے غسلین کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ زخموں کا دھون، اور یہاں پر زری بتائی گئی ہے۔ تو اب یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ کھانے، اب یا ظاہر ہے یہ چیز کھائی تو نہیں جاتی، یہ تو زبردستی ان کو سزا کے طور پر ان کے اندر ڈالی جا رہی ہے۔ اور پھر یہ قرآن میں مختلف مقامات پر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ خوراک بھی مختلف طرح کی ہے، یعنی صرف دری نہیں ہے، جیسے میں نے بتایا کہ غسلین بھی ملے گی، زقوم بھی ہے، زقوم کا درخت بھی ہے، آگ میں اگا ہوا وہ درخت ہے جو ان کو کھلایا جائے گا، کانٹوں والا، استغفر اللہ۔ تو یہ مختلف طرح کی سزائیں ہیں مختلف طرح کے جرائم کے لحاظ سے، یعنی جس طرح کے جرم انہوں نے دنیا میں کیے ہوں گے اسی طرح کی، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی ان کو ایک خوراک دی جا رہی، کبھی دوسری اور کبھی تیسری، استغفر اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے برے انجام سے بچائے۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ تو وہ موٹا کرے، یعنی ایسی غذا کیا ان کے کام آئے گی، نہ تو موٹا کرے گی اور نہ ہی ان کو بھوک سے کچھ کام آئے گی، بلکہ بھوک تو الٹا بڑھ جائے گی۔ گلے میں تو کانٹے جب چبھ رہے ہوں تو آپ دیکھیں کہ خشکی کا کیا حال ہوتا ہے اور انسان کا کیا حال ہو سکتا ہے۔
تو دنیا میں تو ہم کھانا کھاتے ہیں لذت حاصل کرنے کے لیے، بھوک دور کرنے کے لیے یا جسم کو غذائیت تقویت پہنچانے کے لیے، لیکن ایسے ذریعہ کو کھا کر تو لذت کی بجائے اور ہی حال ہوگا، کیونکہ وہ تو خاردار، بدبودار، تلخ اور زہریلا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے تکلیف ہی بڑھے گی، فائدہ کچھ نہیں ہوگا، اور حرارت اتنی زیادہ ہے کہ جہنمی اس میں جل رہے ہوں گے ساتھ ساتھ، اور اس میں وہ کھائیں گے اس کو۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے اس دن نعمتوں والے ہوں گے۔ یہاں سے اب پھر دوسرے گروپ کا حال بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اسلام کی خاطر سختیاں برداشت کی ہیں، آج وہ اپنے کارناموں پر خوش ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، چہرے بارونق ہوں گے۔ جب انسان اپنے انجام کو جانتا ہے نا، یا کسی جگہ پر پہنچنے کی خوشی آپ کو بہت زیادہ ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے، اس کا اثر آپ کے چہروں پر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، تو چہروں پر رونق، امید اور حشاشی بشاشی ہوگی، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ اپنی کوششوں پر مطمئن ہوں گے، لسعیہا راضیہ، وہ اپنی کوششوں پر راضی ہوں گے، وہ ان کی کوششیں وہاں پر قابل قدر ٹھہریں گی، اور وہاں پر ساری تھکاوٹ اتر جائے گی۔ وہ جو دنیا میں آپ یہ دیکھیں کہ پے در پہ روزے رکھ رہے ہیں نا، ہم ہیں تو گنتی کے چند دن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن روزانہ وہ جو ہم تکالیف برداشت کرتے ہیں، کبھی جسم میں درد ہو رہی ہے، کبھی روزہ شدت سے لگتا ہے، پیاس کی شدت ہوتی ہے قرآن پڑھتے ہوئے یا ذکر اذکار کرتے ہوئے، لیکن بعض اوقات میں نے تو اب دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں بھی کی ہوئی ہیں کہ لگتا ہے کہ روزہ لگ رہا ہے، لیکن جب ہم اپنا ذہن ذکر اذکار کی طرف اور تلاوت قرآن کی طرف لگاتے ہیں تو تسبیح ہمارے منہ میں یعنی ایک مٹھاس گھول دیتی ہے نا، تو لیکن ظاہر ہے کہ یہاں پر محنتیں تو ہیں، تو یہ ساری تھکاوٹ اور محنت وہاں پر زائل ہو جائے گی، چہرے روشن ہو جائیں گے اور اپنی کوششوں پر راضی ہوں گے۔ فی جنت عالیہ، عالی مقام جنتوں میں ہوں گے، بلند مقام، ٹھیک ہے، بلند مقام پر۔ آپ یہ دیکھیں کہ بلند مقامات پر کیا ہوتا ہے، نظارے قابل رشک ہوتے ہیں نا، اوپر کھڑے ہو کر کسی چیز کا نظارہ کرنا بہت ہی خوبصورت لگتا ہے، اور ہائی رائز بلڈنگز آج کل آپ دیکھیں کہ کتنے ان کے کرائے بڑھتے جا رہے ہیں، اور ان کی یعنی کہ ان کو خریدنا تو عام انسان کی پہنچ میں ہی نہیں رہا نا، تو یہ سب مقامات وہاں پر عطا کیے جائیں گے، صبر کرنے والوں کو غرفے عطا کیے جائیں گے جو بلند مقامات پر ہوں گے۔ تو سبحان اللہ، یعنی اونچی جگہ پر آپ کا ایک آپ کے دل کی سرشاری الگ ہوتی ہے۔ دنیا میں بھی آپ جب کسی ہل اسٹیشن پر چلے جاتے ہیں تو آپ کیسا محسوس کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ جنتوں میں اعلیٰ مقامات پر ہوں گے، لا تسمعوا فیہا لاغیہ، پھر وہ اس میں کوئی لغو بیہودہ بات نہیں سنیں گے۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی اچھی جگہ پر ایسے پہنچ بھی جائیں تو بعض اوقات آپ کے اپنے ہی اسپاؤس کے ساتھ ایسا جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے کہ دل ہی کھٹا ہو جاتا ہے نا، آپ بہت اچھی جگہ پر ہوتے ہیں، کھانے کو بھی سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ارد گرد کے لوگ آپ کو بات کر کے یا کوئی ایسی بات کر کے تانا دے کے ہی تنگ کر دیتے ہیں، لیکن وہاں پر دوزخ ایسی جنت ایسی تمام چیزوں سے پاک ہے، وہاں پر کوئی لغو بات نہیں ہے، کوئی بیہودہ بات نہیں ہے، ہر طرف سلام ہی سلام تو ہے، سلامتی سلامتی اور امن ہی امن ہے، تو یہ ماحول دنیا میں بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ جنتوں میں آخر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو تو نہیں لے جائیں گے جو روزانہ دوسروں کی غیبت کر رہے ہیں، بدگمانی رکھے ہوئے ہیں، دل میں کینہ رکھے ہوئے ہیں، تو ان چیزوں سے دنیا میں ہی ہم خود کو صاف ستھرا کر لیں تو جنت ایسی چیزوں سے پاک ہے، نہ تو وہاں پر کوئی وہ بیہودہ بات سنیں گے، نہ ہی کوئی لغو بات سنیں گے۔ فیہا عین جاریہ، اس میں چشمے رواں ہوں گے، بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، فیہا سرور مرفوعہ، اس میں اونچی مسندیں لگی ہوئی ہوں گی، اکواب موضوعہ، اور پیالے موضوعہ رکھے ہوئے ترتیب کے ساتھ ساغر رکھے ہوئے ہوں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ زمین پر سوئیں، ایک ہوتا ہے بیڈ پر سوئیں، اور ایک ہوتا ہے اونچی اونچی مسندیں، یعنی کہ اونچے اونچے بیڈز ہوتے ہیں یا کاؤچز ہوتے ہیں جن پر انسان مزید گھر سے باہر تک کے نظارے کر سکتا ہے، تو اس کا ذکر آ رہا ہے، اونچی مسندیں ہوں گی اور اس میں ساغر رکھے ہوئے ہوں گے پینے پلانے کے لیے ترتیب کے ساتھ لگے ہوئے، ونماری کو مصفوفہ، اور گائے تکیوں کی کراریں لگی ہوئی ہوں گی یعنی کہ بہت بے شمار ہوں گے۔ دنیا میں تو کوئی کسی اچھی مجلس میں بھی آپ چلے جائیں نا تو کیا ہوتا ہے کہ آپ سے پہلے آنے والے لوگ تکیوں پر قبضہ پا لیتے ہیں نا، تو پھر آپ کے لیے کوئی نہیں بچتا اور آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جنت میں ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ کتاروں میں لگے ہوئے ہیں، بہت سارے ہوں گے، وزرابی مبثوثہ، اور مسندیں یعنی قالین بچھا کر رکھے ہوئے پھیلے ہوئے ہوں گے بہت زیادہ۔ تو یعنی کسی بھی اچھی محفل کا، ویسے تو دنیا کی کسی بھی نعمت کی تشبیہ نہیں دی جا سکتی جنت کی نعمتوں کے لیے۔ فرمایا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اب
تدبر کرایا جا رہا ہے ہمیں بھی اور سب سے پہلے مشرکین مکہ کو کہ کیا وہ دیکھتے نہیں اونٹ کی طرف کیسے پیدا کیا گیا ہے۔ اونٹ قریش مکہ کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی، یہ اس کی طرف ان کی توجہ دلائی گئی ہے جو کہ ان کے آس پاس رہتا تھا، ان کی زندگی کا دار و مدار اونٹ پر تھا، ان کے نزدیک ایک قیمتی متاع تھی اور صحرائی سفر میں ان کا مسلسل ساتھی تھا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اونٹ کی تخلیق میں آج سائنس بھی ہمیں غور و فکر کر کے اتنا کچھ بتا رہی ہے، یہ وہ جانور ہے جو 10 دن پانی پیے بغیر رہ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور بے تکلف سفر بھی جاری رکھ سکتا ہے، یعنی وہ نہ صرف یہ کہ زندہ رہ سکتا ہے بلکہ اپنا سفر بھی جاری رکھ سکتا ہے، اور اس کو کھانا کھلانے کے لیے بھی آپ کو کوئی مشقت نہیں کرنی پڑتی، یہ اونچے اونچے درختوں سے خود ہی اپنا کھانا کھا لیتا ہے، خاردار جھاڑیاں، خشک گھاس پتے کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتا ہے۔ اور پھر اس کو ریت کا جہاز کہا جاتا ہے، ریت میں اس کے پاؤں نہیں دھنستے، اس کے پاؤں کی جو شیپ ہے وہ اس خاص انداز سے بنائی گئی ہے کہ بے تکلف یہ اس میں سفر کر سکتا ہے، ریت کی وجہ سے تھکتا نہیں ہے اور سب بار بردار جانوروں سے بڑھ کر سامان اٹھا لیتا ہے۔ اور یہ وہ جانور ہے جو قریش مکہ کی روح رواں تھا۔ تو عربوں کے ہاں یہ عظیم الجثہ عجیب الخلقت جانور ان کے آس پاس تھا اور ان کی روح رواں تھا۔ تو سبحان اللہ، آپ یہ دیکھیں کہ اس کی تخلیق میں اگر ہم پڑھنا شروع کریں تو بہت ساری باتیں ہیں جو اس وقت کی کمی کی وجہ سے میں ساری نہیں پڑھ سکتی، لیکن جیسے ابھی بتایا ہے کہ 7-8 روز تک یہ گزارا کر لیتا ہے، پانی کے بغیر چل لیتا ہے اور بہت زیادہ سامان اٹھا لیتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے گاڑی سڑکوں پر دوڑتی ہے اس طرح سے یہ ریت پر دوڑتا ہے، اور اس کو پیٹرول بھی نہیں چاہیے زیادہ، سبحان اللہ، اور صحرا کی خطرناک گرمی میں یہ آسانی سے تپتی ریت پر سفر کر لیتا ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ وہ تخلیق ہے جو مشرکین مکہ کے سامنے تھی، تو اس کی طرف ان کی خاص توجہ دلائی گئی ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے اونٹ کو پیدا فرمایا، وَإِلَى الْجِبَالِ اور طرف پہاڑوں کے کیفَ نُصِبَت کیسے گاڑ دیے گئے ہیں، زمین کی سب سے سخت چیز پہاڑ کس طرح سے ان کو زمین میں گاڑا گیا ہے کہ زمین ہلتی نہیں ہے، اور سبحان اللہ، یہ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ پہاڑ ایک ایسی چیز ہے جس کی طرف سب کی توجہ جاتی ہے، اور یعنی کس طرح سے وہ انسانوں پر ہیبت طاری کر دیتے ہیں نا۔ اگر آپ آرام سے اللہ کی اس تخلیق میں غور و فکر کریں، پہاڑوں کے نیچے کھڑے ہو کر وہ سر اونچا اٹھا کے اگر پہاڑوں کے اونچائی تک آپ جمائیں اپنی نظروں کو، تو حقیقتاً ہیبت طاری ہو جاتی ہے کہ ہماری اوقات ہی کیا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس نے اتنی بڑی بڑی خلقت تعمیر کی ہے، اور پھر اگر کبھی زمین پر زلزلہ آ جائے تو کس طرح یہی پہاڑ یعنی کہ لرزتے پھرتے ہیں، اور پھر کس طرح سے لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے اور نیچے گرتے ہیں، اور تم کیسے خود اس زمین پر بے پرواہ ہو سکتے ہو اللہ کی ذات سے جو تمہیں کسی بھی پل اس کے ذریعے یعنی موت بھی دے سکتا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ اور زمین کی طرف نہیں دیکھتے تم کیسے بچھائی گئی ہے، کس طرح بچھا دی گئی ہے، مسلسل حرکت میں ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ زمین مسلسل حرکت کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود گول ہونے کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ جدھر جاؤ ہموار ہی نظر آتی ہے، اور انسانوں کو لے کر کس طرح سے سکون کے ساتھ یہ اپنے سفر پر رواں دواں ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہم سوچتے نہیں ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس زمین کو بچھا دیا، کس طرح سے میدانی علاقے بنا دیے کہ وہاں پر ہمارے لیے فصلیں اگتی ہیں اور ہم انہیں کھاتے ہیں اور ان سے اپنی زندگی کا سامان حاصل کرتے ہیں۔ فذکر انما انت مذکر، تو آپ نصیحت کیجئے، بے شک آپ تو صرف نصیحت کرنے والے ہیں۔ تو 2 آسمانوں کی جو ہیں وہ دکھائی گئی، یعنی آسمان کی طرف دیکھو کس طرح اس کو اونچا اٹھایا گیا ہے، اور پہاڑوں کی طرف وہ بھی اونچائی کی طرف ہی ہیں، دیکھتے نہیں کیسے جمائے گئے ہیں، اور زمین کی طرف، اور ساتھ میں اونٹ کا ذکر آیا کہ دیکھتے نہیں زمین کو کس طرح سے پھیلا دیا اور اونٹوں کو کیسے پیدا کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو آپ نصیحت کرتے رہیے، آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیں، توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہمارا بھی یہی کام ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، آپ
وہ ان پر نگران نہیں ہیں، جبر کرنے والے نہیں ہیں کہ تم ضرور اسلام قبول کرو۔ بالکل یہی ذمہ داری ہماری ہے کہ ہمیں صرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں نا کہ قرآن کا جو انداز ہے نا، بالکل اسی طرح سے ہم اس پیغام کو آگے پہنچائیں، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم قرآن کو چھوڑ کر اللہ کی دین کی دعوت دینا شروع کرتے ہیں نا، تو پھر ہم کام خراب کرتے ہیں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر کتنے خوبصورت طریقے سے غور و فکر دلایا گیا ہے، تدبر کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ تو بالکل اسی طرح بچوں کو بجائے یہ کہ مار پیٹ کر یہ بتانے کے کہ نماز پڑھو، یہ کرو وہ کرو، آپ ان کو دلائل کے ساتھ اللہ کی ہستی کی عظمت سکھائیں اور ان کے اندر اللہ کا خوف بٹھائیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ان کو سکھائیں کہ وہ رب جس نے ان تمام تخلیقات کو پیدا کیا ہے تو وہ اسی رب کے کنٹرول میں تم ہو، ٹھیک ہے؟ اور مشرکین مکہ کو جیسے توجہ دلائی گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر یہ تمام تخلیقات پیدا کر سکتا ہے تو وہ دوسرا عالم کیوں نہیں بنا سکتا کہ جہاں پر قیامت کا ایک دن قائم ہوگا اور تمہیں تمہارے اعمال کی جزا و سزا دی جائے گی، اور جنت اور دوزخ کا کیسے انسان انکار کر سکتا ہے؟ تو انسان کو عقل و شعور دیا گیا ہے کہ وہ ان چیزوں سے یعنی ان میں تدبر کرے اور غور کر کے اس مقام پر پہنچے کہ یہ جو نصیحت کی بات اس کو بتائی جا رہی ہے یہ برحق ہے۔ اور لستا علیہم بمسیطر، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں، اسی طرح ہمارے لیے بھی کہ ہم لوگوں کو جبر کر کے دین کی طرف نہ لائیں، اب تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتے رہیں، اپنی کوشش مسلسل جاری رکھیں۔ اچھا، اب اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ اچھا بچوں پر جبر نہیں کرنا، نہیں، جو دائرہ اسلام میں ایک دفعہ داخل ہو گیا ہے اس کو تو اب آپ اسلام کے احکامات پر پابندی کروانے کے لیے ایک حد تک اس پر زبردستی کریں گے، جیسے ہم صبح بچوں کو اگر نہیں اٹھ رہے تو ان کو بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہیں۔ یہ دراصل یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو شخص ایمان میں داخل نہیں ہوا ہے اس کو آپ ڈنڈے کے زور سے اسلام میں داخل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جو شخص کسی ملک کا شہری ہی نہیں بنا اس پر کسی ملک کے کیا قواعد لاگو ہوں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر کوئی کینیڈا میں آیا ہی نہیں تو اس کو تو نہیں پتا کہ اگر میں سرخ بتی کراس کر جاؤں گا تو مجھے فائن پڑے گا، ٹھیک ہے؟ ابھی تو وہ آیا ہے، جب وہ یہاں کا شہری بن جائے گا تو پھر ظاہر ہے اس پر قوانین بھی لاگو ہوں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن اپنی مرضی سے جو شخص اسلام میں داخل ہو جائے وہی ہدایت اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ الا من تولا وکفر، مگر یہ کہ جو کوئی منہ موڑے گا اور انکار کرے گا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا اس کو سب سے بڑا عذاب، ٹھیک؟ تو یعنی یہ کہ اتنی بڑی حقیقت کو جھٹلانے کا انجام پھر اللہ کے ہاں کیا ہے کہ اس کو سب سے بڑا عذاب میں مبتلا کیا جائے۔ انا بے شک الینا، ہماری ہی طرف، ایابہم، ان کا پلٹنا ہے، پلٹنا تو ان کا ہماری ہی طرف ہے۔ تو یعنی یہ کہ ان کو تمیز دی گئی تھی، سب سے بڑھ کر تو یہ کہ ان عہد الست ہے کہ جس میں تمام روحوں سے وعدہ لیا گیا تھا، اور پھر ان کو شیطان کے بارے میں بتایا گیا کہ شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، کھلم کھلا دشمن ہے، اس سے بچ کر رہنا۔ پھر جب انسان دنیا میں آیا تو کتابیں بھیج کر اس کی رہنمائی کی گئی، انبیاء آئے، رسول آئے، اس کے اندر ہی حق اور شر کو ممتاز کرنے کی صلاحیت رکھ دی گئی، ٹھیک ہے؟ اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر حقیقتاً وہ اللہ کے ہاں جا کر عذاب میں ہی پڑے گا، اور اللہ ہی کی طرف ان کی واپسی ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر بے شک ہمارے ہی ذمے ہے ان کا حساب، یعنی ان کا حساب ضرور ہوگا۔ اس دن کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اور مجھ پر تو یہ زبردستی کی جا رہی ہے، کیونکہ بعض اوقات ہمارے ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے نا کہ نان مسلمز اس لیے شاید دین کو نہیں مانتے کہ وہ تو شعوری طور یعنی بچپن سے وہ مسلمان نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی فیز ایسا آتا ہے کہ اس کے سامنے حق اور شر کی راہیں کھول کر رکھی جاتی ہیں، اس کو چونکایا جاتا ہے۔ ضمیر تو ہر انسان کے اندر رکھا گیا ہے نا، جو کہ بھلائی کی پکار پر لبیک کہنا چاہتا ہے۔ یہ تو انسان ہی ہے کہ شر کی راہ کا انتخاب کر کے اپنی راہ کھوٹی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کافروں کی، ہر انسان کی زندگی میں آپ بھی دیکھیں، اگر آپ پیدائشی طور پر مسلمان ہیں لیکن اس کے بعد زندگی میں کوئی نہ کوئی لمحہ ایسا آتا ہے کہ آپ شعوری طور پر ایمان کی طرف آتے ہیں، تو یہ لمحات کافروں کی زندگی میں بھی آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، تو پھر جب وہ اس کو نہیں مانتے تو پھر وہ یاد رکھیں کہ بے شک اللہ کے ذمے حساب لینا ہے، ان کو یہ بات بتائی گئی تھی کہ تمہارے اعمال کا حساب ہوگا۔ ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، اور اس پیغام کو لوگوں تک عام کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.